حج کے لیے جانے کا آسان طریقہ۔ مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی رفیع عثمانی اپنے ایک بیان میں فرما رہے تھے کہ جن حضرات پر حج فرض ہے وہ آج ہی سے پکا ارادہ کر لیں اور اس کے لیے کوشش شروع کر دیں۔ جب کوشش کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی مل جائے گی۔ حج کا ارادہ کرنے سے دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ آج ہی سے ارادہ کر لیں گے تو آپ کو آج ہی سے ثواب ملنا شروع ہو جائے گا۔ بیت اللہ شریف کی حاضری کے لیے کوشش کے ساتھ دعا کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ قبولیت دعا کے خاص اوقات میں دعا کریں۔ ہر فرض نماز کے بعد بھی قبولیت دعا کا خاص وقت ہے اور اذان کے بعد بھی دعا کی جائے۔ اور فرمانے لگے کہ مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کئی مرتبہ حج کے لیے تشریف لے گئے۔ جب وہاں سے واپس آ کر حج کے حالات سناتے تو مجھے بڑی حسرت ہوتی کہ کاش میں بھی حج کے لیے جاتا، مگر اس وقت تک میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ میرے اوپر فرض حج تھا۔ ایک مرتبہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حج سے واپس تشریف لائے اور وہاں کے حالات سنانے لگے تو میں نے عرض کیا کہ میرے لیے دعا کر دیجئے، اللہ پاک مجھے بھی حج ادا کر دے۔ اس پر والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں تمہارے لیے حج کی دعا نہیں کروں گا، اور یہ بات سنجیدہ ہو کر فرمائی، مذاق میں نہیں فرمائی۔ میں سخت پریشان ہو گیا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے وجہ پوچھی تو فرمانے لگے کہ تمہیں حج کا شوق نہیں ہے۔ میں نے کہا مجھے تو حج کرنے کا بہت شوق ہے، جب آپ سے حج کے حالات سنتا ہوں تو تنہائی میں روتا ہوں۔ اس پر پھر فرمایا کہ نہیں، تمہیں حج کا شوق نہیں، اگر تمہیں حج کا شوق ہوتا تو اس کے لیے کچھ تیاری کرتے۔ بتاؤ تم نے کیا کچھ تیاری کی ہے، تم نے کتنے پیسے جمع کیے ہیں؟ میں نے کہا کہ میں نے تو کوئی پیسے جمع نہیں کیے، کیونکہ اس زمانے میں میری 250 روپے پاکستانی تنخواہ تھی اور میری ایک بچی بھی تھی۔ میں نے عرض کیا کہ ان پیسوں میں کیا تیاری کرتا؟ فرمایا کیا تم مہینے میں 1 روپے بھی نہیں بچا سکتے؟ میں نے عرض کیا اتنا تو کر سکتا ہوں۔ فرمایا بتاؤ تم نے کتنے روپے جمع کیے؟ اگر تمہیں حج کا شوق ہوتا تو تمہاری جتنی قدرت تھی اتنے روپے تو ضرور جمع کرتے۔ میں یہ نسخہ ہر سال لوگوں کو سنا دیتا ہوں، اور اس نسخے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کو اس طریقے سے حج کرا دیا۔ اور اسی نسخے پر عمل کرنے سے اللہ پاک نے اگلے ہی سال مجھے بھی حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دی۔